بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ تھیلے میں ریت آٹا بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کو ماننے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جان پلپ ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ صورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمبر 1، نمرود کا مناظرہ۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے: نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس دو قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مار کر دیا، جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گمراہ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا: حضرت ابراہیم، اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ نمرود حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روایات ان الفاظوں میں بیان فرمائی ہے: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ 258 ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے مغرب سے، تو اس کے ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عزم و استقلال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کے بے شمار فوجیوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلے میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں پل بھر بھی لغزش نہیں ہوئی تھی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا
اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و دبدبہ دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گیا، لاجواب اور خاموش ہو گیا۔ اور پھر دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ نمرود کی ہلاکت بلا آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکلیف سے بے نیاز ہو کر آخر دم تک ڈٹے رہے، چاہے وہ بلا آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے ضرور نصرت خداوندی ہماری امدادی اور دستگیری فرمائے گی اور بلا آخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے اور باطل پرست یقیناً خائف و خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایمان و عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم حق پرستوں کو غیب سے روزی کا سامان دے گا، کیونکہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں ایک دانہ بھی نہ ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا اور اسلام کے اس عقیدے کی حقانیت کا سورج چمک اٹھا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل، آپ کا یہ اسوہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر حقیقت افروز یہ شعر ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے بے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے بے انداز گلستاں پیدا۔